ذہن کا میدان جنگ، حصہ دوئم، ذہنی حالتیں، باب نمبر 8، میرا ذہن کب نارمل ہوتا ہے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 17ویں سے 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ نوٹ کریں کہ پولس دعا کرتا ہے کہ ہم اپنے دل کی آنکھیں روشن ہو جانے کے باعث حکمت حاصل کریں۔ میں نے جن بہت سی چیزوں کا مطالعہ کیا ان کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دل کی آنکھیں دراصل ذہن ہے۔ بطور مسیح ہمارا ذہن کس حالت میں ہونا چاہیے؟ دیگر الفاظ میں ایماندار کے ذہن کی نارمل حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ذہن اور روح کے مختلف افعال پر غور کرنا ہوگا۔ خدا کے کلام کے مطابق ذہن اور روح مل کر کام کرتے ہیں۔ اسے میں ذہن روح کا مددگار کا اصول کہتی ہوں۔ اس اصول کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایماندار کی زندگی میں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ذہن روح کا اصول۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 11ویں آیت۔ جب کوئی شخص مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو پاک روح اس میں سکونت کرنے کے لیے آتا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ پاک روح خدا کے ذہن کی باتیں جانتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کی اپنی روح اس کے خیالات کو جان سکتی ہے، اسی طرح خدا کا روح ہی خدا کے ذہن کی باتیں جانتا ہے۔ چونکہ پاک روح ہم میں بہتا ہے اور چونکہ وہ خدا کے ذہن کی باتیں جانتا ہے، لہٰذا اس کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خدا کی حکمت اور مکاشفہ کو ہم پر ظاہر کرے۔ یہ حکمت اور مکاشفہ ہماری روح کو دیا جاتا ہے اور ہماری روح ہمارے دل کی آنکھوں کو یعنی ہمارے ذہن کو روشن کرتی ہے۔ پاک روح ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم عملی طور پر جان سکیں کہ روحانی طور پر کس قدر ہماری مدد کی جا رہی ہے۔ معمول یا خلاف معمول۔ ایماندار کے طور پر ہم روحانی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی انسان بھی۔ جسم ہمیشہ روحانی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا یہ ناگزیر حد تک ضروری ہے کہ ہمارے ذہن اس حوالے سے روشن ہو کہ ہماری روح میں کیا ہو رہا ہے۔ پاک روح چاہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ روشنی آئے تاکہ ذہن اکثر یہ باتیں جو روح ظاہر کرتا ہے نہیں جان پاتا کیونکہ یہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ ایسا ذہن جو بہت مصروف ہو معمول نہیں ہے۔ ذہن جب آرام میں لیکن خالی نہ ہو بلکہ آرام دہ حالت میں ہو تو معمول کی حالت میں ہوتا ہے۔ ذہن کو دلائل، فکر، پریشانی، خوف اور ایسی چیزوں سے بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے پرسکون، خاموش اور ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے۔ کتاب کے اس دوسرے حصے میں آپ ذہن کی بہت سی ایسی حالتوں کے بارے میں جانیں گے جو معمول کی نہیں، اور شاید یہ بھی جانیں کہ ان میں سے کچھ حالتیں آپ کے اپنے ذہن کی بھی ہیں۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ ذہن کو اس باب میں بتائی گئی معمول کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اس کا اپنے ذہن کی عام حالت کے ساتھ موازنہ کریں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر ہم پاک روح سے اتنا کم مکاشفہ کیوں حاصل کرتے ہیں اور کیوں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم حکمت اور مکاشفہ میں کمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، پاک روح ایماندار کے ذہن کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک روح خدا سے معلومات لے کر انسان کی روح تک پہنچاتا ہے، اور اگر روح اور ذہن ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو وہ شخص الہی حکمت اور مکاشفے میں زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ذہن بے حد مصروف ہے تو خدا جو کچھ اس پر روح کے وسیلے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے وہ اسے حاصل نہ کر پائے گا۔ دبی ہوئی ہلکی آواز۔ پہلا سلاطین 19واں باب 11 سے 12ویں آیت۔ اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہیں تھا۔ اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔
کئی سال تک میں مکاشفہ کے لیے دعا کرتی رہی، خدا سے کہتی رہی کہ وہ پاک روح کے وسیلہ جو مجھ میں رہتا ہے مجھ پر باتیں ظاہر کرے۔ میں جانتی تھی کہ یہ درخواست کلام کے مطابق ہے۔ میں کلام پر ایمان رکھتی اور ایمان سے محسوس کرتی تھی کہ جو مانگ رہی ہوں وہ مل جائے، تو بھی بعض اوقات مجھے اپنا آپ ایک روحانی احمق بچے جیسا لگتا۔ تب میں نے سیکھا کہ جو کچھ پاک روح مجھ پر ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اس میں سے زیادہ میں حاصل نہیں کر پائی، کیونکہ میرا ذہن اس قدر بے قابو اور مصروف تھا کہ جو معلومات اسے دی جا رہی تھیں انہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تصور کریں، ایک کمرے میں دو لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص دوسرے کو سرگوشی میں کوئی بھید کی بات بتانا چاہ رہا ہے، لیکن کمرہ اونچی آوازوں سے بھرا پڑا ہے، تو اگر پیغام دیا بھی جائے تو وہ جو اس پوشیدہ معلومات کے انتظار میں ہے اسے حاصل نہ کر پائے گا، کیونکہ کمرے میں اتنا شور ہے کہ وہ سن نہیں سکتا جب تک کہ وہ گہری توجہ نہ دے رہا ہو۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اس سے بات بھی کی گئی ہے۔ یہی حال خدا کے روح اور ہمارے روح کے درمیان گفتگو کا ہے۔ پاک روح کے کام نرمی کے ہیں۔ زیادہ تر وہ ہم سے اسی طرح بات کرتا ہے جس طرح اس حوالہ میں نبی سے بات کی، دبی ہوئی ہلکی آواز میں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھیں جو اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہو۔ روح اور ذہن، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 15ویں آیت۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ ذہن روح کا مددگار کے اصول کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے دعا ایک بہتر طریقہ ہے۔ اس آیت میں پولس رسول کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی روح اور ذہن دونوں سے دعا کرے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پولس کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ اکثر میں روح میں دعا کرتی ہوں، یعنی کہ غیر زبان میں۔ کچھ دیر اس طرح دعا کرنے کے بعد اکثر میرے ذہن میں کچھ آتا ہے اور میں انگریزی میری اپنی زبان میں دعا کرنے لگتی ہوں۔ میرا ذہن ہے کہ اس طرح ذہن روح کی مدد کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس طرح ذہن روح کی مدد کرتا ہے۔ وہ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کا علم اور حکمت مجھ تک اس طریقے سے پہنچائے جسے میں سمجھ سکوں۔ یہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی اوقات آتے ہیں جب میں دعا کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں خدا سے کہتی ہوں کہ میں دعا کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری روح میں کسی خاص بات کے لیے کوئی جنبش نہ ہو تو میں اپنے ذہن سے دعا کرنے لگتی ہوں۔ میں ان باتوں یا حالات کے بارے میں دعا کرنے لگتی ہوں جن سے میں واقف ہوں۔ بعض اوقات یہ دعائیں بہت خالی لگتی ہیں، یعنی میری روح سے انہیں کوئی مدد نہیں مل رہی ہوتی۔ لگتا ہے جیسے میں جد و جہد کر رہی ہوں۔ پھر میں کسی اور موضوع کے بارے میں دعا کرنے لگتی ہوں جسے میں جانتی ہوں۔ میں اس وقت تک اس طرح دعا کرتی رہتی ہوں جب تک میرے اندر پاک روح کسی موضوع پر میرا اختیار نہیں لے لیتا۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ نقطہ چھیڑ دیا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں دعا کروں۔ تب میں محض اپنی کوشش سے دعا نہیں کر رہی ہوتی۔ اس طرح میرا ذہن اور میری روح مل کر کام کرتے ہیں اور خدا کی مرضی پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ زبانیں اور ترجمہ، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 13ویں سے 14ویں آیت۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح میرے اندر موجود پاک روح کے ذریعہ تو دعا کرتی ہے، مگر میری عقل بیکار ہے۔ روح اور ذہن کے مل کر کام کرنے کی ایک اور مثال غیر زبان اور اس کے ترجمے کی نعمت ہے۔ جب میں غیر زبان میں دعا کرتی ہوں تو میرا ذہن بے پھل ہوتا ہے جب تک خدا مجھے یا کسی اور کو جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس کی سمجھ نہ دے، تب میرا ذہن بھی پھل آتا ہے۔ مہربانی سے ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ کرنے کی نعمت غیر زبان کا لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ اس پیغام کا حرف بہ حرف ترجمہ ہوگا، جبکہ ترجمہ کی نعمت ایک شخص جو کہہ رہا ہے اس کی سمجھ دوسرے کو دے گا، لیکن ترجمہ کرنے والے کے اپنے انداز اور اپنی مخصوص شخصیت کے انداز میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ کوئی بہن چرچ میں کھڑے ہو کر غیر زبان میں پیغام دیتی ہے، وہ اس کی روح سے آیا ہے، لیکن نہ وہ اور نہ کوئی اور جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ خدا مجھے اس پیغام کی سمجھ دے سکتا ہے، لیکن عمومی انداز میں۔ جب میں ایمان میں قدم اٹھاتی ہوں
اور جو کچھ کہا گیا اس کا ترجمہ شروع کرتی ہوں تو تمام سننے والوں کے لیے اسے قابل فہم بنا دیتی ہوں، تاہم یہ میرے اپنے مخصوص انداز میں بیان ہوگا۔ روح میں دعا کرنا اور اس کا ترجمہ کرنا ذہن روح کا مددگار اصول سمجھنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ روح کچھ کہتی ہے اور ذہن اس کی سمجھ دیتا ہے۔ اب ذرا اس بارے میں سوچیں، اگر وہ بہن غیر زبان میں بولتی ہے اور خدا کسی کی تلاش میں ہے تاکہ اس کا ترجمہ دے سکے، لیکن اگر میرا ذہن کنٹرول سے باہر اور اتنا مصروف ہے کہ سن نہ سکے تو خدا کو مجھے چھوڑنا ہوگا، بلکہ اگر وہ مجھے ترجمہ دینے کی کوشش بھی کرے تو میں اسے حاصل نہ کر سکوں گی۔ جب میں خداوند میں بھی چھوٹی تھی اور روحانی نعمتوں کے بارے میں سیکھ رہی تھی تو میں غیر زبانوں میں بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنی دعائیہ زندگی میں بوریت محسوس کرنے لگی۔ جب میں نے خدا سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اس لیے بوریت محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی نہ تھی کہ میں کیا دعا کر رہی ہوں۔ اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت نہیں کہ میں روح میں کیا دعا کر رہی ہوں، لیکن میں نے سیکھا کہ اس طرح کی دعا غیر متوازن ہے، اور اگر میں اس کی سمجھ نہیں رکھتی تو یہ میرے لیے بے پھل ہے۔ پرسکون ہوشیار ذہن، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 26واں باب، اس کی تیسری آیت۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ میرا خیال ہے اس مثال سے آپ بہت جلدی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کا ذہن اور روح یقیناً مل کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ کا ذہن نارمل حالت میں ہو، ورنہ یہ روح کی مدد نہیں کر سکتا۔ شیطان بے شک اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا وہ آپ کے ذہن پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کے ذہن کے میدان جنگ میں جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن پر بہت بوجھ ڈالتا اور آپ کے ذہن میں ہر قسم کے خیالات ڈال کر اسے زیادہ کام کروا کے تھکا دیتا ہے تاکہ آپ کا ذہن فارغ نہ ہو اور پاک روح کے لیے دستیاب نہ ہو کہ وہ آپ کی اپنی انسانی روح کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ ذہن کو پرسکون ہونا چاہیے۔ یسایہ نبی بتاتا ہے کہ جب دل درست باتوں پر قائم رہتا ہے تو وہ آرام دہ اور پرسکون حالت میں ہوتا ہے، تو بھی دماغ کو بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ناممکن ہو جاتا ہے جب اس میں وہ چیزیں بھری ہوں جو وہ خود بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ دوبارہ سوچیں، آپ کا ذہن کتنی دیر تک نارمل یا معمول کی حالت میں ہوتا ہے۔ آمین۔